أشهد أن محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے۔ نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، لہذا درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، جبکہ کسی کو اس کی شدت کے پیش نظر ماتھے پر پسینہ بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان الموت السکرات، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چھپ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگے سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا یا تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا ہو۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ جبکہ زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چھوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ پیارے ناظرین، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں مدد مانگنے کی طاقت موجود نہیں رہتی۔ یہ تکلیف انسان کی عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو وہ روح کے نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی جانب پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور زبان اپنی جڑ کی جانب کھینچ جاتی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں سبزی مائل ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔
پیارے ناظرین، ذرا غور کریں کہ جسم کی کوئی ایک رگ کھینچ جانے پر سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے جسم کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیاؤں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ ناظرین اکرام، موت کے وقت ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیکیاں لکھی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ روایت ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت پیش آنے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اللہ اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور پھر یوں دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ پیارے ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے سے چیرے جانے والے انسان کو یا کینچی کے ذریعے سے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے اور انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کام گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے پہ غضبناک ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان جب کسی غیر محرم عورت کو ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کر اسے اپنے حوض کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح چیخیں مار مار کر رو رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے، اور جب لعنت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ایک غیر محرم عورت کو ننگا کر کے اسے اپنی حوض کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب انسان اپنے والدین کو اتنے دکھ دیتا ہے
اتنے دکھ دیتا ہے کہ اس انسان کے والدین اس کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ لہذا جب ایسے انسان کے والدین اسے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بدبخت ان کی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے تو انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائیں تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے اور روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت، انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے اور بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ پیارے ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے اور دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ اور اس دل کو نرم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر دل پتھر ہو جائے تو پھر ان پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں بہتر سے بہتر اعمال بجا لانے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔